پھر اداکاری کے ذریعے مختلف لوگوں نے لوگوں میں خوشیاں بانٹنی شروع کی. ان میں چارلی چپلن، مسٹر بین، رنگیلا، منور ظریف، عمر شریف اور مختلف لوگ آتے رہے اور لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرتے رہے. دور جدید میں اسے لافٹر تھراپی کا نام دیا گیا اور جب سے تقریبات اور مل بیٹھنے کا دور ختم ہوا، کیونکہ کووڈ نے بھی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا، تو لطیفے سنانے اور اداکاری کے ذریعے لوگوں کو ہنسانے کا سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. پہلے گھر کے بزرگ جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے، بچے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور والدین ان کو یا ان کی نانی دادی ان کو لطائف بھی سناتے تھے. میرے والد صاحب ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، وہ میں آج آپ کو ضرور سناؤں گی. جو ہمیشہ ہمیں ٹیبل ٹاک ہوتی تھی جب، تو اس میں ہمارے یہاں ادب سے متعلق بھی باتیں ہوتی تھی اور اس میں وہ ایک لطیفہ سناتے تھے جو مجھے اس کتاب میں نہیں ملا، تو میں وہ ایک لطیفہ سنا رہی ہوں کہ ایک جنگل سے ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہوتا ہے، شیر اس پہ جھپٹ پڑتا ہے. تو وہ بوڑھا آدمی کہتے ہیں کہ شیر تمہیں مجھ سے کیا ملے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرا تو خون ٹھنڈا ہو چکا ہے. آگے ایک جوان لڑکا جا رہا ہے، اس پہ جھپٹو، وہاں تمہیں گرم گرم خون ملے گا، تمہیں مزہ بھی آئے گا. تو شیر نے بہت ادا سے کہا کہ آج میرا کولڈ ڈرنک پینے کا موڈ ہے. تو یہ لطیفہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا اور اکثر لوگوں کو وہ یہ لطیفہ سنائے دیتے تھے. میں نے ان کی کتاب کو 2 دفعہ پڑھا ہے اور نہ صرف پڑھا بلکہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو اور اپنی میٹس کو بھی سنایا، تاکہ جو ماسیوں کو بھی سنایا، کیونکہ ان کی زندگی میں بھی خوشیاں لانا ہمارا کام ہے، اور ہم نے ان کو بھی سنایا. سب کو بہت پسند آئی آپ کی کتاب. آصر صاحب کی بہت کتاب سب نے پسند کی، لیکن ایک جملہ میرے دل کی گہرائیوں میں جو اترا، جو شروع میں ہے، شاید چارلی چپلن سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مجھے بارش میں چلنا اس لیے پسند ہے کہ میرے آنسو اور بارش کا پانی آپس میں مل جائے. ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانے. ایک لطیفہ جو ان کی کتاب میں مجھے سب سے اچھا لگا، ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے، یار آج کل ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਛੋੜ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੀਆਂ. مجھے اچھا لگا، تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اور ایک اور لطیفہ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ تھا کہ ایک پڑھے لکھے صاحب اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے، جاہل عورت تجھے تمیز نہیں ہے، کچھ لفظ تو سیکھ لے، کم از کم سوسائٹی میں میری کچھ عزت ہی ہو جائے گی. کہ صبح کے ناشتے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں اور رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جی، آگے ایسے ہی ہوگا. اگلے دن وہی صاحب جب آفس سے آئے، ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھا، انہوں نے کھانا لگایا تو باقی چیزوں کے ساتھ اس نے ایک ڈش رکھی اور اس نے کہا کہ لے جناب ڈنر حاضر ہے. تو اس نے شوہر نے بڑے غصے سے دیکھا اور اس نے کہا، جاہل عورت تجھے اتنا پڑھایا لیکن تجھے سمجھ نہیں آیا یہ دوپہر کا کھانا ہے، اس کو لنچ کہتے ہیں. تو بیوی نے اسی انداز میں کہا کہ جناب یہ رات کا بچا ہوا ڈنر ہے تو میں اس کو ڈنر ہی کہوں گی نا، یہ رات کا کھانا ہے وہی میں نے آپ کے آگے رکھ دیا تو میں اس کو ڈنر ہی کہوں گی. تو سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آئی کہ شستہ لطیفے ہیں، بےہودگی نہیں ہے، ولگیرٹی نہیں ہے، بہت شستہ اور بہت اچھا، جو آپ ہر محفل میں ہر ایک کے سامنے سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ قاری کی دلچسپی جو ہے وہ شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے. بیچ میں آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں کتاب چھوڑ دوں، پڑھے جائیں گے آپ. اپنے اندر ایک اور آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ناصر شیخ نے اپنی زندگی کا شاید ایک منشور بنایا ہے کہ وہ خوشیاں بانٹے. اس لیے لافٹر بک پڑھیے، خوب ہنسیے، خوب مسکرائیے اور اپنے اندر چھپے ہوئے بچے کو مت بھولیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہے، اس کو مرنے نہ دیں.
چاہے آپ 70 برس کے ہو جائیں، 80 برس کے ہو جائیں، اپنے دل کے بچے کو زندہ رکھیں. اگر وہ زندہ رہے گا تو آپ کی دھڑکنیں جوان رہیں گی. آخر میں ناصر محمود کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ یہ لفظ کہہ کے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا، مسکراتا، گنگناتا، کھل کھلاتا رکھے. بہت شکریہ ناصر صاحب. بہت شکریہ آپ کی موجودگی. تانیہ آپ کی خوبصورت انداز میں ناصر محمود شیخ پر اظہار خیال کر رہی تھی. یہ گاڑی نمبر ہے 567. جن کی یہ گاڑی ہے ان سے گزارش ہے کہ گاڑی کو درست جگہ پر پارک کر لیں. 567. جی بہت شکریہ. اور جو ہمارے دوست، ہمارے معزز مہمان جو ہیں پھول لے کر آ رہے ہیں ناصر بھائی کے لیے، وہ اپنے پاس رکھیں. ہم درمیان میں ایک سیگمنٹ کریں گے. اور آپ سے ریکویسٹ کریں، اگر یہ میڈیا ہاؤس کے دوست ہیں، کچھ چیئرز ہیں، کچھ دوست آئے ہیں، بے شک دیر سے ہی آئے لیکن ہمیں کرسی تو دے دیا. بخاری صاحب میں نے آپ سے پہلے گزارش کی جو ہمارے ایکسٹرا سیٹس ہیں ساری لگ گئی ہیں، ساری لگ گئی ہیں. جی جناب اس پر بھی تالیاں ہونی چاہیے کہ کسی بھی کتاب کے پروگرام میں ہمارے پاس سب سے زیادہ اشرف دیا جاتا ہے. شاکر بھائی، خالد مسعود بھائی نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جو بہت زیادہ دیر سے آئے تو اپنی کرسی ساتھ لے کر آئے. یہ بھی ٹھیک ہے جی. اور آئندہ کے لیے جو ہمارے ملتان ٹی ہاؤس کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا ایک آفس آرڈر نکلا ہے کہ جو دیر سے آئے گا وہ گھر سے اپنی کرسی ساتھ لائے گا، کرسی پھر یہاں پر چھوڑ جائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک ایسے شاعر، ادیب اور اس خطے کی خوبصورت آواز، ان کی نظم اتنی مضبوط ہے کہ جی چاہتا ہے کہ وہ تادیر سناتے رہیں. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں اشر حسن کامران. بہت سی تالیاں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آنی چاہیے. مزاحیہ شاعر اور کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں. اشر